جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ جی شکر اللہ کا، خیریت جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنرل امجد شعیب صاحب، اور چونکہ آج ایک افسوسناک خبر ہم سب کو سننے میں ملی کہ ہمارے سابقہ آرمی چیف اور صدر جو ہیں پرویز مشرف صاحب، ان کا انتقال ہو گیا دبئی میں۔ تو جنرل صاحب آپ تو ان کے ساتھ سرو کر چکے ہوں گے، آپ کا تو ان کے ساتھ ایک رابطہ رہا ہوگا، تو آپ نے ان کو کیسا پایا اور آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، تعلق تو ان کے ساتھ میرا 1966 سے تھا۔ 1966 میں دشہرہ میں پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد وہ ایک تعلق بن گیا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ پھر ہم مختلف رینکس میں اکٹھے رہے اور پھر لیفٹیننٹ جنرل بھی اکٹھے تھے ہم لوگ GS2 میں، پھر وہ چیف بن گیا تو میں ادھر ہی ایسسٹنٹ جنرل تھا ان کے ساتھ۔ وقت بہت اچھا رہا، ایک ہلکی پھلکی گفتگو کرنے والا آدمی تھا اور کچھ دفعہ نقشہ بڑی لگانی اور دوست اچھا تھا لوگوں کا۔ آواز آ رہی جی جی میں سن رہا ہوں۔ لیکن جو بڑے اسٹرانگ پوائنٹ تھے اس کے تین آپ کہہ لیں۔ ایک یہ کہ بولڈ آدمی تھا، دلیر تھا، اس نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی جی، اور منہ پہ بات کرتا تھا۔ دوسری چیز اس کی تھی کہ زبردست پاکستانی، حب الوطنی بالکل بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ میں نے اپنے ساتھ سروس میں کبھی بھی اس کو پیسے کی لالچ نہیں کرتے دیکھا، ایسا اکثر اوقات تو اس کے پاس ہوتے ہی نہیں تھا، لیکن یہ کہ کوئی کبھی اس کی نہ شکایت کے لیے پیسہ نہیں ہے یا گزارے کا مسئلہ ہے یا کوئی مشکلات ایسی، وہ ذکر نہیں کرتا تھا اس کا، اس سے بے فکر تھا بیگم تھا بالکل۔ تو ان وے آپ کہہ لیجیے کہ پروفیشنلی بھی اچھا تھا، تو گڈ آفیسر، دیر از نو ڈاؤٹ۔ چلیں سر، یہ بالکل یہ آپ کی اچھی میموریز ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمارے ناظرین بھی اس کو سنیں گے اور ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کریں گے۔ اچھا، جہاں تک آپ نے ان کی بہادری کی بات کی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ بولڈ سٹیپ لیتے تھے۔ ہمیں یاد ہے، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے پبلک کو فیس کیا اور وہاں پر ان کو ایسے ایسے جواب دیے کہ ان کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ان کی بولتی بند کر دی۔ بالکل ایگزیکٹلی وہ سما تھا اور وہ بالکل نہ ڈر تھے اور بہت ہی حاضر دماغ تھے، یہ ہم نے دیکھا۔ سر ایک واقعہ ان سے جو ہوا جو نواز شریف کے حوالے سے تھا اور وہ سارا معاملہ ہوا پولیٹیکل، آپ کو پتہ ہے یہاں پر کس طرح پلے اراؤنڈ ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جنرل ابھی گئے ہیں باجوہ صاحب، اور کتنے کنٹروورشل ہو چکے ہیں کہ بچے کی زبان پر ان کا نام آ جاتا ہے۔ تو کچھ غلطیاں مشرف صاحب سے ضرور ہوئی، آئین کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بالکل ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ وہ ایک دلیر آدمی تھے، اور جو آپ نے ان کی پرسنل باتیں بتائیں کہ فائنینشلی وہ ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے تھے، وہ بھی ہم آپ سے بالکل ایگری کرتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ سے ڈسکس اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میری نظر سے گزری ہے۔ میں ٹویٹر پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کا ایک بیان آیا، مثلا ٹویٹ آئی ان کی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے کا آپ کو پتہ ہے کہ جب مریم صاحب کی ایک آڈیو لیک ہو گئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لے تو آنا ہے پاکستان، تو کیوں نہ ہم اللہ کے واسطے ان کو معاف کر کے تو ہم اپنا حالات ٹھیک کر لیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کی نظر سے یا کانوں سے گزری ہوگی وہ بات۔ لیکن آج میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب نے 3 گھنٹے پہلے یہ ٹویٹ کیا۔ میاں صاحب کے ایک پرسنل ملازم ہیں جو ان کے پاس کام کرتے ہیں، وہ ہر وقت جو ہے میاں صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک سیکٹری کے طور پہ ہیں، ایچی بیچی ان کو پتہ ہوتا ہے، اور میں ان کی کچھ ویڈیوز اور تصویریں بھی ساتھ چلاؤں گا۔ راشد نصر اللہ اس لڑکے کا نام ہے، اور وہ ملازم ہے ان کا، اور وہ بندہ جو ہے 5 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کرتا ہے اور جس میں وہ تمام چیزیں جو ساتھ وہ کر بھی رہا ہے، اور لیکن بتا رہا ہے کہ جی طاقتور جو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو جیل میں ڈال دیں، جلا وطن کر دیں، یعنی یہ جو بھی بغض ہوتا ہے نا وہ نکل گیا۔ تو مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے، آپ کو پتہ لوگ جانور رکھتے ہیں اور تو وہ کئی دفعہ ان کو انہوں نے ٹرین کیا ہوتا ہے کہ ایسے اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پڑھ جاؤ، وہ پڑھ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کیسا لگا؟ اصل ریئیکشن جو ہے نا اس کا میاں فیملی کا، وہ وہی ہے جو اس نصر اللہ نے لکھا ہے۔ جی، اصل ریئیکشن وہی ہے۔ جی،
کہ میاں صاحب کو جانتا ہوں، میاں صاحب کی طبیعت میں کسی کو معاف کرنا نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ تو بڑا ایک آسان کام تھا کہ مشرف ان کو لٹکا دیتا، لیکن اس نے ان کو جانے دیا، چھوڑا جی، اور اس نے ان کے اوپر بڑا اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایگزامپلری کا مظاہرہ کیا کہ وہ جانتے ہوئے کہ بھئی اس شخص کے ساتھ دشمنی اور یہ اس طرح چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس نے چھوڑا، اور کوئی بعد میں بھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن میاں صاحب نے ہمیشہ اس کی مخالفت بھی کی، بلکہ اس کی وجہ سے فوج کے خلاف بڑی باتیں ہمیشہ کی۔ تو یہ بھی ابھی بھی وہ پچھلی ٹویٹ جو ارشد شریف کے معاملے میں کی تھی مریم نے، اور اس پہ پبلک ریئیکشن آیا تھا، اس سے ڈرتے ہوئے موسٹ پبلی انہوں نے ڈائریکٹ وہ ٹویٹ نہیں کی، ادھر صرف راجن کہہ دیا، لیکن اصل جو ان کی دل کی بڑھاس اور جو دل کے اندر وہ اگلا ہے انہوں نے نصب کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے محسوس کیا آپ بھی اس ٹویٹ کے بعد وہی محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آج کشمیر ڈے بھی ہے اور کشمیر کے حوالے سے بھی آپ نے اس کنٹری کو سرو کیا ہے اور آپ بہت دفعہ ان جنگوں میں شامل بھی رہے ہیں، کشمیر میں ڈیوٹی بھی کر چکا ہوں۔ جی جی بالکل۔ تو آج کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس کے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو چلایا جس میں وہ کشمیری جو لوگ ہیں وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس طرح مریم صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ جی کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم، اور کشمیر بنے گا پاکستان، اور ساتھ جھنڈا وہ چوم رہی ہیں۔ اس کے وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے، مجھے نہیں لگتا، میں نے دیکھا نہیں اگر میں غلط ہوں، لیکن ملتان کے جلسے میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی، لیکن اسپیسیفکلی نواز شریف صاحب نے کوئی ایک لفظ نہیں کہا کشمیر کے اوپر، وہ کبھی نہیں کہتے، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا کہ وہ لندن میں بیٹھ کے ایسی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وہ کشمیر گئے تھے الیکشن کی کیمپیننگ کرنے کے لیے 2008 کے الیکشن میں، اور وہ اس وقت بھی گئے، بعد میں بھی جب یہ الیکشن کے لیے وہاں پہ گئے کیمپین کرنے کے لیے، تو انہوں نے نہ کشمیریوں کے مسئلے مسائل کی بات کی، نہ کشمیر کی آزادی کی بات کی، انہوں نے صرف اپنا دکھڑا رویا کہ جناب آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح پکڑ لیا، دیوار پلانگ کے اندر آ گئے، بند کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس دکھ کے علاوہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی وہاں پہ۔ تو یہ تو ان کے یہ خود غرضی اور سیلف سینٹرڈ بے تحاشت خود غرض ہے، یہ اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھتے۔ پاکستان ہے وہ جاگیر ہے ان کی کہ وہ اس میں بھی وہ پاکستان کے عوام کا نہیں دیکھتے، ان کے اندر ایک جو ان کا ارمان ہے جو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، وہ یہ کہ جی کسی طرح ان کی بیٹی پرائم منسٹر بن جائے۔ تو سر وہ جو یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا یہ سینہ ٹھوک کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیری ہیں، ہمارے اندر کشمیری خون ہے، پتہ نہیں اب یہ کبھی جاتی عمرہ سے آ جاتے ہیں، کبھی یہ کشمیری بن جاتے ہیں، اور وہ پھر کشمیر کا بھی الاپ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں جی وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ کشمیر کا نام کبھی نہیں لے۔ کشمیر میں جو ووٹ لینے کے گئی تھی مریم، تو پھر وہاں اسے جا کے دیا کہ جی میں کشمیر کی بیٹی ہوں، وہ سندھ کی بیٹی بھی بنی، وہ جہاں جہاں جاتی وہاں کی بیٹی بن جاتی ہے، تو وہ تو ایسے فراڈ ہے۔ یہ ہمیشہ ان کو بھارتی گورنمنٹ کو، ان لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کلبھوشن کا نام نہیں لیا انہوں نے کبھی۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑی بات آپ نے کی، کلبھوشن کا واقعی کبھی انہوں نے نام نہیں لیا، اور وہ جب بھی کبھی موقع ملتا ان کو تو وہ کہتے ہیں جی آپ بھی وہی کھاتے ہیں آلو شوربہ، ہم بھی وہی کھاتے ہیں آلو شوربہ، شوربہ کہتے ہیں، لیکن آلو شوربہ آپ بھی کھاتے ہیں، آلو شوربہ ہم بھی کھاتے ہیں، وہ پنجابی میں کہو تو آلو شوربہ کہتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچے نا کہ فورن پالیسی کو ریڈیوس کر کے رکھ دیا آلو شوربے کا۔ بالکل سر، آپ سفر پہ ہیں، بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دے دیا، اپنا خیال رکھیں جی، تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔